كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنوا بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. حمد خلق باب الهدي وجب الاحترام اللہ رب العزت کا بے پایان شکران اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق کے ساتھ سے آج ایک متوفر اللہ کے ہاں سر سجود ہونے کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ برکت سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک قریب ہے. آمد رمضان مبارک شریف ہے. تو آج میں نے چاہا استقبال رمضان کا خطبہ جو دیا جائے اور آنے والے جمعہ مسلموں کے خطبات بھی انہیں تسلسل کے ساتھ ہوئے. رمضان کی جو واجبات ہیں انہیں موضوعات کا دعا ہے کہ اللہ مجھے سچ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. ذہنوں میں سوال آ سکتا تھا کہ باری تعالیٰ ہمارے اوپر روزے کیوں فرض ہیں؟ کیا ہم سے پہلے بھی لوگوں پر انبیاء کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے؟ تو اللہ نے اس سوال کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ نہیں، بالکل اسی طرح تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر بھی پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اب روزے فرض کرنے کا مقصد آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے. اس لیے روزے فرض کیے گئے. اب روزہ یہ کیا ہے؟ روزہ عربی زبان کا لفظ. اب روزے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رمضان المبارک رمضان کا معنی سمجھا دوں کہ رمضان یہ لفظ رمضان اس کا معنی ہے رمض الرام میم دور. تو ان تین لفظوں سے تین حرفوں سے یہ بنا ہے جس کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین. سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین. رمضان المبارک کے اندر چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ رمضان کا یہ جو معنی ہے نا سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین، تو رمضان اس معنی میں کیوں ہے؟ رمضان کو یہ معنی کیوں دیا گیا؟ تو یاد رکھیں، اگر غور کریں تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اور عرفاء نے لکھا ہے اپنی کتب کے اندر کہ جس طرح سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین انسان کو جھلسا دیتی ہے، انسان کو جلا دیتی ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک رمضان سے پہلے جو بندہ جو انسان اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے، رمضان سے پہلے بندہ جتنا گناہ گار ہو، جتنا سیاہکار ہو، جتنا خطا کار ہو، مگر جب رمضان آتا ہے تو بندہ رمضان المبارک کو اپنے ایمان کے ساتھ قیام و سیام کے ساتھ رکوع و سجود کے ساتھ گزارے تو رمضان المبارک
ایسے ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے لفظ رمضان کا یہ معنی یہ ہوا کہ سخت گرم زمین اور سخت پتھر، جس طرح پتھر سخت گرم ہو اور زمین سخت گرم ہو انسان کو جلا دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اگر لفظ رمضان پر غور کریں تو اس کے 5 حرف ہیں، را، میم، طاء، الف، نون۔ ہر حرف کے اندر ایک پیغام ہے، میسج ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی عرفاء لکھتے ہیں کہ اس کے ایک حرف کے اندر بڑے بڑے موتی پرو کے رکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کے ایک حرف پر کئی پیغامات اور میسج انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا پہلا لفظ ہے را، جس کا معنی ہے، جس کا مفہوم ہے، مطلب ہے، جس سے مراد یہ ہے ناصر کہ بندہ اپنے رب کی ریاضت و عبادت کثرت کے ساتھ کرنے لگ جائے، اپنے رب کی رضا کی خاطر، رب کو راضی کرنے کی خاطر بندہ ریاضت کے اندر رب کی رضا کی خاطر اپنا وقت بڑھا دے، رب کی عبادت کرے، ریاضت کرے۔ اسی طرح میم ہے دوسرا حرف، رمضان کا دوسرا حرف ہے میم۔ میم سے مراد محبت الہی، یعنی انسان محبت الہی حاصل کرنے کے لیے، محبت الہی حصول کرنے کے لیے، محبت الہی کو پانے کے لیے، محبت الہی کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، اپنے دل میں سجانے کے لیے بندہ اپنے رب کی ریاضت اور عبادت میں کثرت کرے، کثیر تعداد میں کرنے لگ جائے، اپنے رب کو منانے لگ جائے۔ میم کے اندر یہ پیغام ہے، رمضان کی میم کے اندر، کہ بندہ جب کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی محبت پانے کی خاطر بندہ عبادت اور ریاضت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، گویا بندہ اللہ کا محب ہو جاتا ہے اور اللہ محبوب بن جاتا ہے بندے کو، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو محبوب لگ جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ لوگوں جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، جب رمضان المبارک شریف کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نار کے جہنم کے دروازے غلے کا بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو باندھ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی مقصد بات سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق عبادت کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں اور ریاضت کرنے لگ جاتے ہیں، قرات کو قیام کرتے ہیں، دل کو روزے کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، اتنی عبادت کر کے جنت پانے کے حقدار بن جاتے ہیں، اور شیطان کو اللہ رب العزت اتنی مہلت نہیں دیتا، اتنی فرصت نہیں دیتا، اور شیطان کو اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا زور نہیں دیتا کہ وہ بندے کو پھسلا سکے نیکی سے، وہ بندے کو برگلا نہیں سکتا، بندے کو اپنے چنگل میں پھنسا نہیں سکتا۔ تو حضرت محترم، جب رب کی بارگاہ میں جھکنے والے رمضان کے اندر اپنے رب کی عبادت اور ریاضت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اضافت کرتے ہیں، تو پھر اسی رمضان کا جو تیسرا حرف ہے دعا، وہ آ کے بندے کو یہ میسج دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے پھر اپنے رب کی طرف سے کہ اس دعا کے اندر پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے کہ اب مولا بندے کو گویا یہ
ضمانت دیتا ہوں، ضمانت جنت عطا کرتا ہوں۔ اب تو جنت پانے کا حقدار ہے۔ تو جب بندہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کو منانے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت جنت عطا کرتا ہے، جنت کی ضمانت دے دیتا ہے۔ اب اس کا چوتھا حرف ہے الف۔ الف سے مراد بھی الفت ہے۔ اب ایک ہی لفظ رمضان کے اندر دو بار اللہ رب العزت نے الفت اور محبت رکھ دی، ایک میم سے محبت اور ایک الف سے الفت اور محبت۔ وہاں پہلے بندہ راز سے ریاضت میں جب لگ جاتا ہے، رب کی رضا میں جب بندہ لگ جاتا ہے، ریاضت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ بندہ محب ہو جاتا ہے، مولا رب اس بندے کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے، اس کا رزق دیتا ہے اور اس کو اس کی جزا دیتا ہے کہ اے بندے اب جب تو نے میری عبادت میں کثرت کر ہی لی ہے، اب میں مولا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مگر بندہ پھر بھی رک نہیں جاتا، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اپنے مولا کو، اپنے رب کو مناتا رہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع سجود بھی کرتا ہے۔ پھر رمضان کے الف کے اندر اللہ رب العزت بندے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پہلے میں تیرا محبوب تھا، تو میرا محب تھا، اب اے بندے میں اللہ تیرا محب ہوں، تو میرا محبوب ہے، اب میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب رمضان کی نون آ کر یہ پیغام دے رہی ہے، یہ میسج دے رہی ہے کہ نون سے مراد یہ ہے کہ اے بندے اب نور الہی، اب جب تو نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، قیام و سیام میں، رکوع سجود میں جب تو نے کثرت کر لی ہے، اب دیکھ اللہ رب العزت تیرے من میں، تیرے دل میں کیسے اپنا نور بساتا ہے۔ اب تیرے دل کو، تیرے من کو، تیرے اندر کو، تیرے باطن کو کیسے نور بخشتا ہے، کیسے روشن کرتا ہے۔ تو حاضر محترم، یہ رمضان کے پانچوں حرف، ہر حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے بہت سے میسج اور پیغام رکھ دیے۔ اب جب رمضان کا معنی ہم سمجھ گئے تو اب آئیے رمضان کے اندر جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کا معنی سمجھیں۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ تعالی العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، بالکل اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ وہ تمہیں ایک معین وقت کے اندر بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، نہیں، روزے رکھنے کا، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر، تمہارے من کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی آ جائے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس آیت میں لفظ سیام، یہ صوم کی جمع ہے، سیام۔ روزے کی تعریف فقہا یہ کرتے ہیں کہ ایک معین وقت کے اندر، یعنی طلوع فجر سے، سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے، زوجین کے جو حقوق ہیں حلال، ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ایک معین وقت کے اندر، ایک ماہ کے اندر رک جانے کا نام روزہ ہے۔ مگر عرفاء بھی اس کی ایک تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بندے صرف معین وقت کے اندر، محدود وقت کے اندر، اور وہ بھی ایک ماہ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، بلکہ سارا سال ہر اس شے سے رک جانے کا نام روزہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا۔
منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور صوفیاء بزرگ وہ فرماتے ہیں کیا بندہ روزہ رکھے اور اس کا معنی یہ سمجھے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے اور حرام کاری کرتا رہے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اور غیبت کرتا رہے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ جھوٹ بولتا جائے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ دوسروں کے حقوق کھاتا جائے، کیا وہ روزے دار ہوگا؟ غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، رشوتامار کے، ان کے حقوق سلب کرے، ان کے حقوق کھائے اور سمجھے کہ میں روزے سے، کیا وہ روزہ ہوگا؟ اور ناپ تول میں کمی کرے، حرام حلال میں کوئی تمیز نہ ہو۔ عرفاء کہتے ہیں روزہ یہ نہیں کہ بندہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے، بلکہ وہ فرماتے ہیں روزہ وہ ہے کہ بندہ سارا سال ہر اس شے سے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جس سے رکنے کا، جس کے منع کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ رکا رہے، وہ روزے دار ہے، سبحان اللہ، وہ روزہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم جھوٹ نہ بولو، اور بندہ اس برائی سے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، تب وہ روزے سے۔ خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم دوسروں کے حق نہ کھاؤ، رشتہ داروں کے حق نہ کھاؤ، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حق نہ کھاؤ، مسکینوں کی دیکھ بھال کرو، انہیں رزق پہنچاؤ۔ کسی یعنی ہر اس برائی سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جس برائی سے رکنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا۔ عرفاء کہتے ہیں یہ روزہ ہے۔ تو حال محترم، اب میں اور اپنے اندر، اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم روزے کی یہی طریق سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حال محترم، ہم روزے سے بھی ہوتے ہیں مگر جھوٹ پھر بھی بولتے ہیں، غیبت پھر بھی کرتے ہیں، دوسروں کا حق کھانے کے لیے ہاتھ آگے خود بھی بڑھاتے ہیں، دوسروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ لوگوں سنو، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ مگر ہم تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھتے تھے، لوگوں کے حق چھینے کے لیے آگے بڑھتے تھے، غیبت کرنے کے لیے، گلہ کرنے کے لیے، شکوہ کرنے کے لیے، بہتان تراشی کے لیے، الزام تراشی کے لیے، دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے آگے آگے بڑھتے تھے۔ عرفاء کہتے ہیں یہ روزہ نہیں، روزہ اس شے کا نام ہے کہ بندہ سارا سال ہر برائی سے اپنے آپ کو روکے، تب وہ روزے دار ہو۔ روزہ سارا سال سب برائیوں سے رک جانے کا نام ہے۔ صرف ایک ماہ کے اندر، ایک وقت معین کے اندر، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ روزہ نہیں، کھانے پینے سے اور جماع سے نہیں۔ عرفاء کہتے ہیں سارا سال ہر اس برائی سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جس سے رکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ یہ ہے روزے کا معنی اور روزے کی تعریف۔ اب روزے کی تاریخ، روزہ کب سے فرض ہوا؟ بڑے مفسر ہیں حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری نسل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ملک محمود۔ وہ بادشاہ تھا، ایک علاقے کا سربراہ تھا۔ ایک وقت آیا اس کی رعایا پر، عوام پر قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگ گئے۔ تو پھر اس نے اپنی رعایا کو بلایا، اس نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا، بلایا اور ان سے کہا کہ قحط سالی ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہر کوئی بلک رہا ہے، لہذا آج کے بعد میں بطور سربراہ، بطور بادشاہ، بطور رہنما اور قائد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا تم چھوڑ دو۔ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو، ایک وقت کا کھانا اس کا جو راشن بنتا ہے اسے جمع کرو اور ہر اس مخلوق تک پہنچاؤ جو بھوکی رہتی ہے، جو پیاسی رہتی ہے، قحط سالی ہے، جس کے کھانے کے لیے گھر کے اندر کوئی راشن نہیں ہے، ان کو پہنچاؤ۔ تو پھر اس کی رعایا نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا
اور اپنا جمع شدہ راشن جمع کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے تھے چونکہ کاج سالی تھی، کاج کا علاقہ تھا۔ پھر وہ صبح بھی کھانا کھاتے اور شام کو کھاتے، دوپہر کا کھانا اب غریب مسکینوں کو، کمزوروں کو، محتاجوں کو، جن کے پاس کوئی راشن نہیں تھا، ان تک پہنچا دیتے۔ پھر اللہ رب العزت کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا، اتنا محبوب لگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر روزے فرض کرا دے۔ ہر نبی کی امت پر اللہ کو یہ عمل محبوب آیا، اس دن سے روزے ہر نبی کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر مومنوں سے بھی یہی خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر میں روزے فرض کر رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں، تمہارے من میں یہ خیال آئے کہ باری تعالیٰ ایک طرف تو قرآن میں کہتا ہے کلو واشربو کہ لوگوں کھاؤ اور پیو میرے حلال رزق سے، مگر دوسری طرف تو روزے کا حکم دے کر یہ کہتا ہے کہ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ۔ مولا ایسا حکم صرف ہمارے لیے ہے یا ہم سے پہلے بھی حکم تھا؟ تو اللہ نے اس سوال کا جو دل میں سوال بنتا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کو میں صرف اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں تمہارے اوپر روزے نہیں فرض کر رہا اکیلے، بلکہ میں نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں تھیں میں نے ان پر بھی روزے بالکل اسی طرح جیسے تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، فقط اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر، تمہارے من کے اندر، تمہارے باطن کے اندر میں اللہ کا خوف آ جائے، میرا ڈر ہو، خشیت الہی تمہارے دل میں بس جائے، اس لیے اور تمہارے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ یہ رمضان المبارک بھی یہی میسج دیتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس پیدا ہو کہ کون ضرورت مند ہے، کس کو کس شے کی ضرورت ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو۔ یہی پیغام رمضان المبارک آگے دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ مومن بندے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال ایک آلہ ہوتا ہے جو بندے کو نیزے کے زخم سے، تلوار کے زخم سے، تیر کے زخم سے بچاتا ہے۔ روزہ بھی بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک ڈھال ہے، بندے کو جہنم کی آگ سے جلانے سے محفوظ کرے گا، محفوظ کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جو رمضان سے پہلے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے اس رمضان کے ساتھ۔ تو حضرت محترم رمضان المبارک شریف کی آمد ہر بندے کو چاہیے رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ کر اور آئندہ دل میں یہ تہیہ کر لے، اللہ رب العزت سے عہد کرے کہ مولا میں تیرے اس رمضان کی قدر کروں گا، رمضان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، راتوں کو قیام بھی کروں گا، رکوع و سجود بھی کروں گا۔ تو حضرت محترم جب بندہ رمضان المبارک کے اندر قیام و سیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے اور اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جنہوں نے سنتا